بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، مکہ مکرمہ دنیا کے تمام شہروں میں سے وہ واحد شہر ہے جس میں داخل ہونے کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں اور کچھ اصول ہیں۔ یہ تمام اصول قواعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ مکہ مکرمہ یا حرم پاک جانے کی نیت کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو مکہ مکرمہ کی کچھ میقات ہیں، کچھ باؤنڈریز ڈیفائن ہیں، وہ 5 ڈیفرنٹ میقات ہیں جہاں سے آپ گزرتے ہوئے بغیر احرام کے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب بھی آپ مکہ مکرمہ یا خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہونا چاہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جائیں۔ وہ 5 مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈیفائن کیے ہیں ان میں سب سے پہلی ذوالخلیفہ کی میقات ہے جو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ اس کے بعد جوفہ، اس کے بعد کرن منازل، یلملم اور دہات ارک۔ یہ 5 میقات ہیں جو مکہ مکرمہ کی باؤنڈریز اور جو مکہ مکرمہ کے اطراف میں ڈیفائنڈ ہے۔ کسی بھی طرف سے آپ آ رہے ہوں، کسی بھی ملک سے آ رہے ہوں، سعودی عرب کے اندر سے آ رہے ہوں، آپ مکہ مکرمہ کے جاتے وقت انہی میقات کو کراس کرتے ہیں۔ انہی میقات میں سے ایک میقات کرم المنازل یا السیل، اس کی آج آپ کو میں زیارت کرواؤں گا کہ یہ میقات کہاں واقع ہے اور یہ میقات میں آپ کو جو ان کے اندرونی جو مناظر ہیں میقات کے، اور جو ایک کیونکہ بہت مبارک اور یہ برکت والی جگہ ہے کہ جہاں پر حجاج آتے ہیں، اپنا عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور پھر وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے عمرے کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ میرے ساتھ اس زیارت کو کیجیے گا، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ دوبارہ آپ مکہ مکرمہ یا خانہ کعبہ تشریف لائیں تو آپ ضرور اس کو وزٹ کیجیے گا۔ اور جو حجاج کرام جو یہاں سے طائف کے لیے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے بعد جو زیارتیں ہیں وہ طائف میں بھی زیارتیں ہیں، تو آپ جب طائف زیارت کے لیے جائیں تو آپ واپسی پر ضرور اس مقام پر جائیں اور وہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں اور آ کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ کیونکہ اگر آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ کو ایک دم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے ہیں بغیر احرام باندھے۔ تو اگر آپ عمرے کی نیت سے عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں سعودی عرب اور آپ طائف میں زیارت کے لیے گئے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے واپسی پر میقات جانا ہے اور میقات سے آپ نے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں زیارت کی طرف۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں کرن منازل یا السیل، یہ طائف کے شہر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ یہ میقات ہے اور اس میقات کو آپ کو میں تفصیل سے دکھاتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ۔ جی تو ناظرین، میں آج موجود ہوں کرن منازل یا السیل کی یہ میقات پر۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کشادہ اور وسیع و عریض یہ بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے حجاج کرام کے لیے یہاں پر پراپر بندوبست موجود ہے، حمامات کا اور لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، جہاں پر یہ سارے حمام ہیں جینٹس کے، جہاں پر لوگ یہاں پر جو حجاج ہیں وہ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ یہاں پر اپنا احرام باندھتے ہیں۔ احرام کے بعد وہ اس اندر مسجد کے اندر، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر، اور بہت بڑی تعداد میں حجاج کرام لیڈیز اور جینٹس دونوں یہاں پر موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہر وقت 24 گھنٹے یہاں رش لگا رہتا ہے اسی طرح سے۔ یہ دیکھیے اس میقات کا بورڈ لگا ہوا ہے، میقات کرن منازل السیل اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل طائف کے شہر کے ساتھ یہ واقع ہے۔ طائف سے جیسے ہی نکلتے ہیں تو یہ میقات آپ کو ملتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ بڑی جو 5 میقات ہیں ان میں سے ایک یہ میقات ہے۔ یہ بہت پیارا اور یہ دیکھیں دل افروز ایک منظر ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیے یہ اس میں داخل ہونے کے لیے مردوں کے لیے یہ جگہ ہے، جو لیڈیز ہیں اس کے لیے ساتھ الگ سے گیٹ ہے۔ یہ جوتیاں رکھنے کے لیے آپ بڑے پراپر انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، یہ رینکس بنے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اپنی جوتیاں یہاں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد میں جا کر
اپنی نیت کریں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے حجاج کرام کچھ داخل ہو رہے ہیں اور کچھ نیت کرنے کے بعد یہاں سے باہر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس مسجد کا اندر سے ماشاءاللہ یہ ویو دکھا رہا ہوں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ریڈ کارپٹ کے ساتھ، اور یہاں تقریباً آپ کو 99% حجاج ہی ملیں گے جو یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پر نور نظارہ ہے۔ اور یہ اس طرف یہ لیڈیز کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، عورتوں کی، اور یہ مرد حضرات اپنے نوافل اور اپنے جو عمرے کی نیت ہے اس کے لیے نفل ادا کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے نفل ادا کرنے کے بعد وہ مسجد الحرام کی طرف جائیں گے اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اندرون سعودی عرب سے آ رہے ہیں، اگر وہ ریاض سے آ رہے ہوں، ابہا سے آ رہے ہوں، الباحہ سے آ رہے ہوں، یا جزان والی سائڈ سے آ رہے ہوں، اس طرح کے جو شہروں کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ میقات پڑتی ہے، اور وہ پھر یہاں رکتے ہیں اور اپنا عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد الحرام جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جو لوگ ملکوں سے باہر سے آ رہے ہیں، اس میں UAE، عمان، آسٹریلیا، ملیشیا یا سنگاپور، ان میں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ فضائی سفر کے دوران اس حدود کو کراس کرتے ہیں، اور پھر وہ جہاز کے اندر ہی اپنا احرام باندھتے ہیں، اور پھر اس حدود کو کراس کر مکہ مکرمہ جدہ لینڈ کرتے ہیں، اور جدہ سے پھر وہ آتے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے۔ اس کا اگر فاصلے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 80 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے، اور تقریباً 1 گھنٹہ کی ڈرائیو ہے وہاں سے مکہ مکرمہ سے اس میقات کے لیے۔ تو جو لوگ حجاج کرام طائف آتے ہیں زیارات کے لیے، وہ لوگ طائف زیارت کے بعد جب واپس لوٹیں تو ضرور بضرور اس مسجد میں آئیں، اور اس مسجد میں آ کر اپنی نیت کریں عمرے کی، اور احرام باندھیں، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ داخل ہوں اور مسجد الحرام میں جائیں، کیونکہ بغیر احرام باندھے اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ پر ایک دم واجب ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ طائف کے لیے زیارت کے لیے آئیں تو ضرور آپ یہاں پر آ کر عمرے کی نیت کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا عمرہ مل جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہ دم ہے وہ دم نہیں ہوگا، دم آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ یہاں پہ طائف زیارت کے لیے آئیں تو ضرور آپ یہاں سے احرام باندھیں، اور احرام باندھ کے پھر آپ مسجد الحرام کی طرف جائیں اور عمرہ ادا کریں۔ یہ ان 5 میقات میں سے ایک میقات ہے جس کی نشاندہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جیسے کہ پہلی جو میقات ہے وہ ذوالخلیفہ ہے جو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ہے، دوسری میقات جوفہ ہے، تیسری یہ میقات ہے کرن المنازل یا السیل اسے کہتے ہیں، چوتھی میقات ہے یلملم۔ یلملم کی وہ میقات ہے جب پاکستان سے آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بائی ایئر جدہ مکہ مکرمہ کے لیے، تو جدہ لینڈنگ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ٹرین میں بس میں اعلان کرتے ہیں کہ آپ اپنا احرام باندھ لیں کیونکہ میقات آنے والی ہے۔ تو یہ یلملم کی میقات سے ہم لوگ کراس کر رہے ہوتے ہیں جب پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو 5ویں میقات ہے وہ دھات ارک ہے۔ تو اس میں سے یہ 5 میقاتوں میں سے یہ ایک میقات ہے، اور الحمدللہ وسیع و عریض یہ مسجد ہے، اور بہت وسیع و عریض یہ بندوبست انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے جوتے رکھنے کی پراپر جگہ اور پراپر سلیبس یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، یہاں آپ اپنے جوتے بڑے سیفلی رکھ سکتے ہیں، اور واپس آ کر اپنے جوتے پہن کر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف آپ سفر اپنا کر سکتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت بڑی تعداد، بہت بڑے حجاج کرام کی بڑی ایک تعداد یہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھ رہی ہے، اور اس کے بعد مسجد الحرام کی طرف یہ لوگ سب ٹریول کریں گے۔ میقات سے احرام باندھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی احرام کو میقات کو کراس نہیں کیا بغیر احرام کے۔ صرف ایک دفعہ جب فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے۔ لیکن جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ کے مقام پر قیام کیا، وہاں مال غنیمت تقسیم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو ہی وہاں سے احرام باندھا اور تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ اس لیے
آپ سب ضرور اس کو اس میقات پہ سے جب گزریں تو آپ ضرور آپ اس کو عمرہ ادا کریں. آپ سمجھیں کہ عمرہ ادا کرنا واجب ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ماشاءاللہ, یہ فانوس اور اتنا کھلی اور کشادہ اور اتنی آسائشوں کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ جماعت کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز آپ کی نکل گئی ہے, میری جیسے ظہر کی نماز سے تھوڑا لیٹ پہنچے ہم لوگ, تو جو لوگ حاجی لیٹ پہنچے ہیں وہ یہاں پہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ اپنے عمرے کے لیے نفل ادا کریں گے, اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھیں گے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے جیسے میں نے بتایا 95 to 99% لوگ یہاں پر عمرے والے ہی ہوتے ہیں جو یہاں پر آ کے احرام باندھتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں اور اپنی مناجات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک میقات ہے, اور یہاں پر جب بھی آپ آئیں تو کبھی بھی عمرے کا جو موقع ہے وہ آپ ضائع نہ کریں, ضرور ضرور یہاں سے عمرہ کریں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا احرام باندھیں اور پھر مسجد الحرام کی طرف آپ ٹریول کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو حاجات ہیں, اللہ تعالیٰ جو آپ کے تمام جو آپ کی ضروریات ہیں اور جو تمام دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرما لیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر. یہ جو لکڑی کا جو نظر آ رہا ہے باؤنڈری آپ کو, اس کے اس طرف خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس کی انٹری بھی بالکل الگ ہے. یہ دیکھ لیے دوبارہ سے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت وسیع و عریض یہ مسجد ہے, اور الحمدللہ یہاں 24 گھنٹے اسی طرح یہاں پہ اس مسجد کے اندر رش رہتا ہے. یہ دیکھیے کچھ حجاج آ رہے ہیں, کچھ حجاج جا رہے ہیں. تو آپ جب بھی پھر عمرے کی نیت کریں تو اس کے بعد تلبیہ ضرور پڑھیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ ضرور آپ اس کو اپنا ورد کرتے رہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو پھر سب سے زیادہ جو آپ کو ذکر اور جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ تلبیہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو اور بندہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دربار کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر اپنے ارکان ادا کرتا ہے. یہ دیکھیے مسجد کے باہر کے مناظر ماشاءاللہ سے بہت ایک روح پرور ایک منظر ہوتا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے, آپ کی حاضری قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے. یہ دیکھیے کتنی ماشاءاللہ خوبصورت اور وسیع و عریض یہ باہر مقام ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر والوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. جزاک اللہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا کہ تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بنا سکوں اور آپ تک یہ تمام ویڈیوز میری پہنچ سکیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے ضرور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.